میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم لوگوں نے جو پچھلی دفعہ پڑھا تھا اسی کو مکمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک خلاصہ کرتا ہوں کہ علامہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ علامہ کی خدا کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اور وہاں پہ دو اور نقطے بتاتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، تو انسان کو اپنے دل کے اندر اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ مردہ روح کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی اسے خدا کا عشق دینے کے لیے، کسی خدا سے عشق یا محبت کرنے والے انسان کی گفتار چاہیے ہوتی ہے، یعنی کوئی اسے خدا کا عاشق یا محبت کرنے والا ہی اس مردہ روح کو زندہ کر سکتا ہے۔ جس طرح آگ سے بڑھتی ہے، اسی طرح خدا کا عشق بھی ایک خدا کا عاشق یا محبت کرنے والا ہی دے سکتا ہے۔ تو ہم آگے کلام پہ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں، ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ کہتے ہیں وہ تیری خاک کے ذرے سے، علامہ محمد سے بتا دیں کہ جو تیری خاک کے ہر ذرے سے، یعنی جتنے مسلمان ہیں تمہارے جسم سے اور تم سب لوگوں سے، وہ تیری خاک کے ذرے سے تعمیر حرم۔ تعمیر حرم یعنی اسلام جو ابھی ڈوبا ہوا ہے وہ پھر سے دوبارہ اٹھایا جائے، اسلام پھر سے زب و حالی سے ترقی کی طرف ہے۔ دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر، اور کہتے ہیں اپنے دل کو بیگانہ کر، کس چیز سے؟ انداز کلیسائی سے۔ بیگانہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سے دور ہونا، یعنی اسے دور کر دینا۔ کس چیز سے؟ انداز کلیسائی۔ کلیسا عیسائیوں کا جو عبادت گاہ ہے اسے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنے دل کو جو ہے نا، یہ یعنی غیر مسلمانوں والی رسم و رواج سے ان سے بیگانہ کرو، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر توبہ اندازہ رانائی کر۔ یعنی اس گلستان میں، گلستان ویسے باغ کو کہتے ہیں مگر یہاں پہ مراد یہ دنیا، کہتے ہیں اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا۔ قرآن شریف میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، اور جو اس حد سے آگے نکلتا ہے بے شک وہ ظالم ہے۔ اور علامہ بھی کہہ رہے ہیں اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، یعنی جو شریعت کی حدود ہیں ان سے آگے نہیں گزرنا چاہیے، اور بھی جو مختلف حدیں آ گئی۔ ناز بھی کر توبہ اندازہ رانائی کر۔ کہتے ہیں ناز بھی کر تو باندازہ رانائی کر۔ رانائی کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی ایک اچھے طریقے سے کرو، یعنی بھی آپ کسی چیز پہ ناز بھی کرتے ہو نا، فرض کرو تو باندازہ رانائی کرو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کہیں جاب وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں اپنے جاب لینے کے لیے کہ بھائی میں واقعی اس چیز میں بہت اچھا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ کو دل میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے، دل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ناز کس طرح ہے؟ بانداز رانائی ہے، کیونکہ دل میں ایک عاجزی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن شریف میں آگے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وزیر خزانہ انہوں نے اپنا بننے کا بادشاہ کو بتایا تھا، انہوں نے اپنی تعریف کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں، یعنی جو آپ کا جو انہیں بتانا چاہ رہے تھے، آپ فکر نہ کریں، مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں حفاظت بھی کرتا ہوں اور علم والا ہوں، یعنی میں جو آپ کا جو مال ہوگا نا اسے صحیح جگہ استعمال کروں گا، عقل والا ہوں۔ اور ان کے دل میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، ان کے دل میں عاجزی ہوگی۔ تو ناز بھی کر تو باندازہ رانائی کر۔ پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر۔ کہتے ہیں پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، خوددار یعنی غیرت مند ہو لے، کس کی طرح؟ مانند سکندر یعنی سکندر اعظم کی طرح۔ کہتے ہیں پہلے ایک سکندر اعظم کی طرح غیرت مند ہو جاؤ، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر۔ کہتے ہیں پھر جہاں میں یعنی پھر دنیا میں ہوس شوکت دارائی کر۔ دارا کون ہے؟ دارا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ایران میں، تو وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو نا کہ بادشاہت حاصل ہو تمہیں بڑی سی، مگر اس کی پہلی شرط ہے کہ تم کافی خوددار ہو، کافی غیرت مند ہو، اور غیرت مند ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ مگر اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ غیرت میں اور غرور میں ایک بڑی
کم لائن ہے, سمجھ لیں بارڈر پہ ہوتے ہیں. تو اس بات کا بندے کو ذہن میں دھیان رکھنا چاہیے. مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال, کوئی دن اور ابھی بادیا پیمائی کر. کہتے ہیں مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اے اقبال. لیلا مجنو کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا, صحیح ہے. تو علامہ یہاں پہ اپنے آپ کو مجنو کر رہے ہیں, اور لیلا جو تشبیہ دے رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کے محبوب ہیں, اور خود عاشق بنے ہوئے یعنی مجنو بنے ہوئے. کہتے ہیں مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال, یعنی مجھے کبھی تو اپنے رب کی منزل مل جائے گی. کوئی دن اور ابھی بادیا پیمائی کر. کہتے ہیں کوئی دن اور ابھی یعنی کچھ عرصہ اور ابھی بادیا پیمائی کر. بادیا پیمائی کا مطلب ہوتا ہے جنگلوں اور صحراؤں میں چلنا پھرنا, ادھر ڈھونڈنا کسی چیز کو, ادھر راستے میں سفر کرنا. اور جنگلوں میں اور صحرا میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا, ادھر مشکلیں ہوتی ہیں. ایک جگہ پیاس ہوتی ہے, دوسری جگہ راستے سمجھ نہیں آتے جنگلوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں جو منزلیں ہیں اس سے ان کا بھی پتہ چلتا ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے, وہ مشکل بھی ہیں, اور ان میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا. کوئی دن اور ابھی بادیا پیمائی کر, یعنی ان مشکل راستوں میں اور ڈھونڈتے رہو, اور اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہ ہو. اور بڑی زبردست بات کی ہے اقبال نے. پہلے تو کہہ رہے ہیں کوشش بھی کرو, کوئی دن اور ابھی بادیا پیمائی کر, اور انہیں امید بھی ہے. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کافی عرصہ ان سے جدا رہے, اور پھر ان کے بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کسی ایک حکمت کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پھر بھیجا ادھر مصر کی طرف, اور ان سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو. پہلے تو یہ پتہ چلا انہوں نے حکمت کی, اور پھر دوسری بات کیا کہتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, کیونکہ نا امید صرف کافر ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اور پھر نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے, یہ جو سب سے قابل لوگ ہیں نا, یہ ان کا وہ طریقہ ہے. تو اگر فرض کریں کسی کا پیپر ہے اور وہ کہے جی مجھے تو اللہ سے امید ہے اور کوشش نہیں کرتا اس چیز کی, تو وہ بات بالکل غلط ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ کلام اقبال کو نوجوانوں میں عام کرنا ہے, اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں. اور یہ کام جرأت مندی اور غیرت مندی سے ہوگا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں, اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور یعنی جرأت مند و غیور اور غیرت مند, تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری یعنی کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس کی بڑی شان و شوکت تھی. شکریہ.